السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک ہم سے دھیرے دھیرے جدا ہونے کو ہے۔ ہم آخری عشرے میں قدم رکھنے والے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آخری عشروں میں 5 طاق راتیں ہیں جس میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، عبادت کی جائے، اور اس آخری عشرے میں لوگ 10 دن کا اعتکاف بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو رب تبارک و تعالی بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم حج کریں، عمرہ کریں تو ہمیں معلوم نہیں کہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آپ لوگ ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھیں، اپنے محلے کی مسجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف کریں، اور عورتیں بھی اگر کرنا چاہیں تو اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے لیے وہ اس جگہ کو چنیں جہاں پر وہ نماز کی پابندی کیا کرتی ہیں۔ اعتکاف میں بہت بڑا ثواب رب تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ اب اعتکاف میں بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے جو موبائل لے کر کے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ اعتکاف میں نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، یا اس کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ وہ قرآن پاک، خدا کی قسم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو جو نازل فرمایا، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، خدا کی قسم آج دنیا کے اندر کتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو اس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کا اتنا بڑا ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ ہم ایک نیکی کریں تو اللہ 70 گنا اس کا ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اعتکاف میں بیٹھیں تو اللہ کی عبادت کریں، ریاضت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کتاب قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ آپ دیکھیں، اولیاء کرام کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو دیکھو کہ وہ اس مہینے میں عبادت کس طریقے سے کیا کرتے اور کس طریقے سے قرآن پاک کی وہ لوگ تلاوت کیا کرتے۔ ہمارے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر آپ قرآن پاک کس قدر کثرت کے ساتھ تلاوت فرماتے، اور کتنے قرآن پاک آپ پورے مہینے کے اندر تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ سنیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے اندر 61 قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، 61 قرآن پاک۔ ایک قرآن آپ دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن آپ رات میں پڑھتے تھے، یعنی 30 دن 30 راتوں کے جو قرآن ہیں وہ 60 ہوتے ہیں، اور ایک قرآن پاک آپ تراویح میں تلاوت فرماتے۔ اس طریقے سے 61 قرآن پاک آپ مکمل کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اتنے قرآن تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، ہماری اسپیڈ بھی اتنی نہیں ہے، پر ہم دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں، تو ایک پارہ پڑھنے میں بھی بہت وقت لگتا ہے۔ تو آپ وقت کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں جتنی بھی دیر آپ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، جتنی بھی دیر آپ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر کے بیٹھے ہیں، جتنی بھی دیر آپ قرآن پاک کی آیتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی پڑھنے کا ثواب الگ عطا فرمائے گا، قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب الگ عطا فرمائے گا، قرآن پاک کو پکڑنے کا ثواب الگ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے، اور اگر اس کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس سے محبت رکھنے والوں کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے
تو قرآن پاک پڑھنے والا انسان یوں لگتا ہے میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اگر اکیلا بھی قرآن پاک کوئی پڑھا کرتا ہے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی جماعت فرشتے اس قرآن پاک کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی رسول ہیں جو اپنے خیمے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں زور زور سے، تو آپ نے کیا دیکھا، باہر آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا بار بار بدک جاتا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کو بند کرتے، باہر آتے، دیکھتے تو گھوڑا صحیح کھڑا ہے۔ آپ پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے، زور زور سے قرآن پاک کو پڑھتے، پھر گھوڑا بتکنا شروع کر دیتا۔ جب گھوڑا پھر بتکنا شروع کرتا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کو بند کرتے، باہر آ کے دیکھتے تو گھوڑا پھر صحیح ہو جاتا تھا۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کیا، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے تو پھر سے گھوڑے نے بتکنا شروع کیا، تو آپ پھر جلدی سے باہر نکلے تو کیا دیکھا، ایک نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف کو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ معاملہ جب آیا، جب سفید لائی ہوئی اور یہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ رات میں نے عجیب معاملہ دیکھا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا بڑا ایک دم بدک جاتا تھا، میں قرآن پاک کو روک کر کے تلاوت کو بند کر کے باہر جاتا تو گھوڑا صحیح، پھر شروع کرتا، پھر بدکنا شروع، میں باہر گھوڑا صحیح ہو جاتا۔ مگر تیسری مرتبہ جب میں نے قرآن پاک کو پڑھا، میں جلدی سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف کو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے جب اتنا سنا تو مسکرائے، آنے کے ارشاد فرماتے ہیں کالی کملی والے